अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विद नाज सहतो। नाज़रीन, अब एक बात तो बिल्कुल ही आश्कार हो गई है, बल्कि आलम आश्कार हो गई है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो मुतज़ाद आरा या मुतज़ाद नैरेटिव चल रहे हैं, जिनका अभी तक फैसला नहीं हो रहा है कि कौन सा बयानिया मुस्लिम लीग के मुस्तकबिल को आगे ले चलेगा। उस वजह से मुस्लिम लीग के रैंक्स एंड फाइल्स में भी एक कन्फ्यूजन सा मौजूद है। एक बयानिया है मफाहमत का बयानिया, दूसरा बयानिया है मज़ाहमत का बयानिया। मफाहमत का बयानिया तो लेके आगे चल रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो मुस्लिम लीग के सदर है, और मज़ाहमत का बयानिया लेके आगे चल रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, जो मुस्लिम लीग के कायद हैं, और उनकी यहाँ नुमाइंदगी कर रही हैं उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा, और उनके साथ एक पूरा ग्रुप है। अहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज़ रशीद, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है मुस्लिम लीग के अंदर, ये कन्फ्यूजन अब ख़ुद मुस्लिम लीग के लिए भी मसाइल पैदा कर रहा है और पीडीएम के हवाले से भी मसाइल पैदा कर रहा है। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि शाहिद खाकान अब्बासी, जो मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर हैं, पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ के करीबी मोतबत समझे जाते हैं, वो कहते हैं कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी का तब तक आना मुमकिन नहीं है जब तक वो अपनी गलती का एतराफ़ करके और माफ़ी तलाफ़ी न मांग लें, क्योंकि उन्होंने इत्तेहाद का हलफ तोड़ा और नुकसान पहुंचाया, बेएतमादी का माहौल हो तो इकट्ठे नहीं चला जा सकता। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि पीडीएम एक इत्तेहाद है, उसमें किसी एक जमात को ये हक़ नहीं है कि दूसरी जमात को छोड़ के चली जाए या आगे लेके चला जाए। ये मुस्लिम लीग का इज्तिमाई, ये पीडीएम का इज्तिमाई फ़ैसला होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको कौमी मफाद के खातर मुस्लिम लीग के कायद, यानी उनके बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ के लंदन जाकर पाँव पकड़ने पड़े तो भी वो जाके पकड़ेंगे, और वो ये चाहेंगे कि ये जो मज़ाहमत है या जो कन्फ्रंटेशन है उससे हटके मामलात मफाहमत के वसीले, सलाह व मशवरों के वसीले, इज्तिमाई कंसल्टेशन से हल किए जाएं। और इसमें भी ये मामला है कि ये जो कन्फ्यूजन है उसने अब पार्टी को अच्छा खासा पोलराइज करके रखा हुआ है। एक बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिम लीग के वर्कर्स की जो पंजाब में हैं या मुल्क से पंजाब से बाहर हैं, वो बहरहाल उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो मरियम नवाज़ के साथ है, मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, सिविलियन सुपरमेसी हो, वोट को इज़्ज़त दी जाए, इदारे अपने हुदूद में कायम करते रहें, काम करते रहें, तो ये बयानिया उनको एक बहुत बड़ी तादाद को पसंद आता है। और ये जितनी सारी मोबिलाइजेशन और मास सपोर्ट और ये बाई पोल्स में मुस्लिम लीग की नून की जो विक्ट्रीज़ हुई हैं, वो बहरहाल उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बयानिए का है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो बरबला कह रहे हैं कि हमें सलाह व मसलत से, अफ़ाम व तफ़हीम से मामला चलाने चाहिए, और मुझे कौमी वफाद के खातर और अज़ीम मकासद के खातर अगर बड़े भाई के पाँव भी पकड़ने पड़ गए तो मैं लंदन चला जा सकता हूँ, लंदन जाके पाँव पकड़ूँगा। तो ये सवाल बारहा उठाया जा रहा है कि आखिर वो कौन सी बात है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो बात यहाँ नहीं कर सकते, अपने भाई से उस अंदाज में नहीं कर सकते और उनको पाँव पकड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी। वो बहरहाल सूरत हाल ये है कि ये जो मज़ाहमत का मामला है और मफाहमत का मामला है, सिंपल बात है कि वो नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से एक ज़माने तक, अब लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब भी खामोश हैं, लेकिन एक वक्त तक ये उनका और मरियम नवाज़ साहबा का ये मौक़िफ़ था इस्टेब्लिशमेंट में
بہت بڑے عسکری قیادت کے لوگوں کے انہوں نے نام اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ یہی ساری گڑبڑ کے سبب ہیں، وہ نام اٹھا کے کہہ رہے تھے، لیکن اب وہ خاموش ہو گئے ہیں، یہ اب نہیں کہتے. تو میاں شہباز شریف کا بیانیہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ کئی ذرائع یہ دعوے کر رہے ہیں، مسلسل دعوے کر رہے ہیں کہ اگر یہ ڈویژن رہے گی اور یہ معاملہ رہے گا تو اس میں اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو بڑی اکثریت ہے، کیونکہ مسلم لیگ ایسی پارٹی ہے جو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں بڑی پلی بڑی، ضیاء الحق کے زمانے میں یہ پالیٹکس میں انٹروڈیوس ہوئے، انہوں نے ان کو پالا پوسا، اور ان کے بعد مسلسل یہ اسٹیبلشمنٹ سے کی مہربانی سے ہی آگے بڑھتے رہے. اور وہ اس وجہ سے مسلم لیگ کا کبھی بھی کوئی مزاحمت والا، یہ تھوڑا مختصر سا دور جو ہے اس کو اگر چھوڑ دے تو باقی کوئی مزاحمت والا دور نہیں. وہ بیک ڈور جو ہوتی ہیں کنسپائرسیز، جوڑ توڑ، اس میں وہ بلیو کرتے رہتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو غلام اسحاق خان کے ساتھ اگر ان کی کنفرنٹریشن ہوئی تو پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کے نتیجے میں واپس آ گئے. پھر جتنے اس وقت کے مختلف آرمی چیفز کے ساتھ جو پرویز مشرف کے علاوہ بھی نواز شریف صاحب کے کنفرنٹیشن ہوتے رہے، ان کے بھی مصالحتی حل نکالے گئے، اور انہوں نے ایک باقاعدہ ٹیم مخصوص کی ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب، چودھری نثار اور بہت سارے لوگ یہ اس سلسلے میں باقاعدہ راول پنڈی سے، جی ایچ کیو سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتے رہتے تھے اور ان کے معاملات ٹھیک کرتے رہتے تھے. لیکن ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو نیب، عمران خان صاحب بضد تھے تو نیب کے کیسز میں ان کو جیل کے اندر بھیجا گیا، تو کوئی راستہ باقی نہ رہا تھا. چودھری جو نواز شریف صاحب نے مدعا ہونے سے پہلے ہی جو بیانیہ لیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کا، تو اس پہ چودھری نثار صاحب ناراض ہو گئے تھے. مریم نواز کو انہوں نے آگے کیا تھا. مریم نواز سے ذاتی طور پر ان کو کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن جو بیانیہ وہ آگے بڑھا رہی تھی ان سے ان کو مسائل تھے، تو وہ چودھری نثار صاحب ناراض ہو گئے تھے. وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے، شہباز شریف جیل جا چکے تھے، تو پھر مزاحمت اور ریزسٹنس کا جو بیانیہ ہے وہ آگے بڑھا. لیکن جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب باہر آئے، اور وہ الزامات تو پیپلز پارٹی پہ لگ رہے تھے، وہ وہی بہت سارے الزامات لگتے رہتے ہیں. ان کا قصہ الگ تھا، وہ اپنے طریقے سے کوششیں کر رہے تھے، یہ اپنے طریقے سے کوشش کر رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مفاہمت، صلاح و افہام و تفہیم کا پیغام اس سے پہلے ہی آ کے دیا تھا. یہ بالکل ایسا ہی پیغام تھا جو ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم صاحب جیل میں اندر چلے گئے تھے، اور پھر وہ ربیع الاول کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ ماضی کی تلخیاں بھلا کے افہام و تفہیم سے ملک کو چلایا جائے. تو یہ ایم آر ڈی سے بٹرائل تھا. اور یہ بالکل اس قسم کا بیان جب مریم نواز صاحبہ مزاحمت کا بیانیہ لے کے آگے چل رہی تھی تو شہباز شریف صاحب باہر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ افہام و تفہیم سے کام لیا جائے. اور اب تو انہوں نے برملا کہہ دیا ہے کہ اگر وہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی تو میں لندن جا کے بھائی ہے میرے، میں ان کا پاؤں پکڑ لوں گا، ان کے پاؤں پکڑ لوں گا اور ان سے یہ مفاہمت کا یا بیانیہ تسلیم کرواؤں گا. گویا معاملات کافی سیٹل ہو چکے ہیں، اس انداز میں پارٹی بھی چل رہی ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ شب زورانہ نہیں بلکہ عشائیہ تو دیا اپنا شہباز شریف کے مان میں، اس میں مریم نواز نہیں آئی. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک عشائیہ دیا پارلیمنٹری لیڈرز کو، تو اس میں مریم نواز نہیں تھی. لیکن دونوں نے بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ یہ تو پی ڈی ایم کا نہیں تھا، تو پارلیمنٹری لیڈرز کا بیان تھا عشائیہ، تو اس میں مریم نہیں آئی. اور یہ مولانا والے میں بھی مریم صاحبہ تو نہیں آئیں، لیکن شاید خاقان عباسی اس کیمپ سے موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. اب آج پی ڈی ایم کا جو ہے وہ سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ایک یہ بڑا ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے. مولانا اور شاہد خاقان عباسی اور یہ ریڈیکلز جو ہے کوٹ اینڈ کوٹ ریڈیکلز کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ ریڈیکلز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی معافی مانگے،
لیکن پیپلز پارٹی اور ANP کا یہ خیال ہے کہ یہ احمقانہ سوچ ہے اور اتحاد ایسے نہیں چلتے ہیں، تو وہ ایک مسٹرسٹ کی لیے ہے۔ لیکن ایک یہ بات تو اہم ہے، لیکن اس سے اہم بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ جب PDM آج بیٹھے گا تو کیا شہباز شریف صاحب تو آئیں گے، کیا مریم نواز پہلے بھی آتی تھی، اب وہ آئیں گی نہیں آئیں گی، وہ کہہ تو سکتی ہے کہ پارٹی کے صدر وہ ہے تو وہ آ جائے، یہ تو PDM ہے، دیکھتے ہیں اگر وہ آتی ہے تو پھر اگر یہ دونوں آتے ہیں تو PDM میں بیانیہ کس کا چلے گا یہ بھی دیکھنے کا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا دلچسپ پولیٹیکل سین اب بننے جا رہا ہے، جس میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ کے اندر ایک بہت بڑا کنفیوژن موجود ہے، مزاحمت یا مفاہمت، کیسے آگے نکلیں گے، اس کنفیوژن کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کے جوابات مسلم لیگ نون نے تلاش کرنے ہیں۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔